ایک بزرگ نے ایک نوجوان سے سوال کیا کہ بیٹا کیا تم نے کبھی کوئی روزہ رکھا ہے؟ تو نوجوان نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ جی ہاں بابا جی، میں تو ہر سال روزے رکھتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا نہیں بیٹا، میں اس روزے کی بات نہیں کر رہا جس میں سحری کے وقت پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، درمیان کا وقت بھوکا گزارا جاتا ہے اور افطار کے وقت پھر اس سے ڈبل کھا لیا جاتا ہے۔ بیٹا میں تو اس روزے کی بات کر رہا ہوں جس میں صبح سے شام تک کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا گیا ہو، کبھی کوئی روزے کی حالت میں غیبت اور چغلی کسی کی نہ کی گئی ہو، کسی کا دل نہ دکھایا گیا ہو، کسی سے جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ بیٹا میں تو اس روزے کی بات کر رہا ہوں جس میں صرف اللہ اور اس کا بندہ ہو، اور اللہ اور اس کی بندے کی محبت ہو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ جب یہ سنا تو اس نوجوان نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اس نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان، میں نے ایسا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جتنی زندگی ہماری گزری ہے، اس زندگی میں اب تک ہم نے بھی کوئی ایسا روزہ رکھا ہے جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس میں ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہو، ہم جھوٹ سے بچے ہوں، ہم غیبت سے بچے ہوں، ہم جھگڑے سے بچے ہوں، تو یقیناً ہمارے پاس بھی شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھوک اور پیاس کی حالت میں وہ رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ انسان کی بھوک اور پیاس جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفات پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، بازاروں میں چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں تو لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپس میں لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر پورا بازار اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک روزہ ہمیں صبر کرنا نہیں سکھا سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روزہ نہیں ہے بھوک اور پیاس کے علاوہ۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہم کچھ ایسے وائٹامنس کا استعمال کرتے ہیں کہ سارا دن ہمیں بھوک نہ لگے، یا کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ سارا دن ہمیں پیاس نہ لگے۔ روزہ تو ہے ہی صبر کا نام۔ روزے میں تو انسان بھوک اور پیاس جب برداشت کرتا ہے تو اسے ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن لوگوں کو کھانے اور پینے کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان کی صورت میں جو ہمیں مہمان عطا کیا ہے، اس سے ہم یہی چیز تو سیکھتے ہیں کہ جب بھوک اور پیاس کی حالت میں ہمیں ان غریبوں کا احساس ہوتا ہے جو وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ صورتحال ہے ہماری جو تاجر برادری ہے، رمضان آنے سے پہلے ہی اتنا سارا سامان سٹاک کر لیتے ہیں، اتنا سارا سامان اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور جو ہی رمضان آتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور ایک غریب آدمی بیچارہ اپنے کھانے کے لیے اور اپنے افطار کے لیے کچھ خرید تک نہیں سکتا۔ لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو انہی چیزوں کو اتنا سستا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں اب خریدنے کے قابل نہیں رہتی۔ کیا یہ مسلمانیت ہے؟ کیا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اگر ہم مغرب دنیا کو دیکھیں تو مغرب دنیا نے دین اسلام کے طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں۔ مغربی دنیا میں جب ایسٹر آتی ہے، جب کرسمس آتی ہے، تو اس وقت تمام لوگ اپنے ان مواقعوں پر تمام چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ان چیزوں کو خرید سکے۔ لیکن اس کے برعکس ایک مسلم معاشرے کو دیکھیں، وہ لوگ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں وہ رمضان آتے ہی چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ خدارا آج ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آج ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو عبادات ہمیں عطا کی ہیں، ان عبادات کی طرف غور کرنا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تبھی ہم اللہ کی رضا پا سکتے ہیں اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں جو یہ عبادات عطا کی ہیں اللہ رب العزت اس کا ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد امتیاز۔ آپ بتائیں کہ رمضان المبارک میں آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے کہ ابھی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی، جی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی بہت ہے، اور پکوڑے پہلے 100-150 روپے کلو، آج وہ 400 تک کلو پکوڑے ملتے ہیں۔ پکوڑے اس غریبی میں کون کھا سکتے ہیں؟ کھجور جو ہے، کھجور کا بھی آپ خود حساب لگائیں، 100 روپے کلو تھا، وہ بھی 250-300 روپے کلو ہے، تو غریب آدمی کہاں کھا سکتے؟ وہ شامی بچوں کو جو ہے نا اتنا کر کے نہیں دے سکتا۔ بیٹیاں میری 7 بیٹیاں ہیں، لیکن جو ہے نا وہ بھی جوان ہیں، لیکن جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا وہ تو روزہ رکھتی ہیں سب، لیکن جو ہے نا ظاہر ہے دن بھر روزہ رکھ کے تو شام کو کھجور بھی مہنگی ہے، سارا سسٹم ہے، تو بس روٹی سسٹم ہے، روٹی کھاتے ہیں، باقی کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتے، سچی بات کروں۔
آپ اپنا फ़ोन नंबर बताएं और ख़ुसूसन जो भी कोई इनसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहे, इनकी किसी किस्म की कोई हेल्प करना चाहे तो वो फ़ोन करके इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। आप अपना नंबर बताएं। 0340 84 37 858। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं तो ये तो एक शख्स की कहानी है। यहाँ पर हज़ारों लाखों ऐसी कहानियाँ आपको मिलेंगी कि लोग एक एक खजूर को तरस रहे हैं। और अगर हम इसी के बरक्स अमीरों के दस्तरखान को देखें तो एक एक वक्त में कई कई तरह के खाने बनाए जाते हैं, वहाँ पर कई कई तरह के मशरूबात बनाए जाते हैं और कितना खाना ज़ाया भी किया जाता है। हम जब तक अपने इस माशरे की सूरत हाल को बैलेंस नहीं करेंगे, किसी का ख्याल नहीं करेंगे, तो इस तरह ना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल कर सकते हैं, ना अल्लाह के रसूल को खुश कर सकते हैं, ना ही इस माशरे की सूरत हाल बदल सकती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे और इन गरीबों का भी ख्याल करे और इस अवाम का भी ख्याल करे, ताकि हमारे मुल्क के निज़ाम में पहले से ज़्यादा बेहतरी आ सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो सके।